اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ 89 تک تھا۔ آج میں 79 سے تھا، آج میں 81 سے میں بنا رہی ہوں، 80 سے بنا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیلوں کو خطاب ہے اور ہمیں نصیحت ہے۔ بنی اسرائیلوں کا حوال بیان کیا جاتا ہے اور ہمیں نصیحت کی جاتی ہے، ہمیں خطاب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو کہ بہت اس میں جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ تو کہ تم دیکھو گے جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یہود و نصارہ سے، ہندوؤں سے دوستی کرنا ان کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہندو آیا ہے، یا ہم ہندو کے گھر میں گئے ہیں، یا ہم یہودی ہمارے گھر آیا ہے، یعنی یہودی نہیں کہتے، انگریز کہتے ہیں، اور ہم انگریز کے گھر میں گئے ہیں۔ تو یہ ان کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور یہ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، برا ہے جو پہلے بیچتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی برا ہے جو عمل اپنے آپ سے، یعنی یہ عمل کرتے ہیں، ظاہر ہے جن کے ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں ان کی عادتیں لیتے ہیں، ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، ان کے طریقے اپناتے ہیں، ان کے طریقے اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اپنے بچوں میں لاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں لاتے ہیں۔ تو یہ اچھا تو نہیں کرتے، تو یہ ان کے طریقوں پہ شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ برا ہے کہ اپنے آپ سے پہلے قبر میں یہ عمل بھیجوا رہے ہیں، یہ بہت برا ہے کہ یہ اپنے بھیجوا رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، انہوں نے غصہ لے لیا اللہ کا، غضب لے لیا اللہ کا، اللہ سخت غضبناک ہے ان پر، وفی العذاب ان کے لیے عذاب ہے اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ انہوں نے جو بھی اپنے آپ سے پہلے بھجوایا تو اس پر اللہ کا غضب لے لیا، اللہ کا غصہ لے لیا، اور ان کے لیے عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں خلاصی نہیں ہوگی۔ یہ بات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے جائیں گے، میں نہیں کہتی نہیں جائیں گے، مگر یہ کہ ان پہ کتنے عذاب گزریں گے، کتنی صدیاں گزریں گی، کتنے وقت گزرے گا، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ ایمان لاتے، یعنی یہ یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور جو نازل کیا ان پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو یہ پکڑتے دوست ان کو، یہ پکڑتے دوست اگر وہ ایمان لاتے ہمارے قرآن پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا اور جو ہم کرتے ہیں اس کے مطابق، اور یہ پھر یہ ہم کو پکڑتے دوست، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن اکثر ان پہ نافرمان ہیں۔ تو اگر یہ ایمان لاتے اور ایمان لے آئیں اور یہ اس کتاب پر یعنی قرآن الکریم پر یہ ایمان لے آئے تو تم پکڑو ان کو دوست، پھر دوستی ان سے کرو، لیکن بہت ان میں نافرمان ہیں، تم دیکھو تو یہ بہت سے نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ تم پاؤ گے سخت لوگ جو دعوت کرتے ہیں تمہارے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے۔ تم دیکھو گے، تم پاؤ گے زندگی میں ہمیشہ تم پاؤ گے، یہود و نصارہ کا واقعہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تم پاؤ گے جو سخت لوگوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ عداوتاً دشمنی میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، آمن الیہود اور یہ یہود ہے، والذین اشرکوا یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو گے، تم پاؤ گے سخت دشمن ہیں تمہارے سخت دشمن ہیں، اور لوگ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ان کے سخت دشمن ہیں، مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ یہود
اور یہود والذین اشرکو، یہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں عیسائی پل پل مسلمان ہوتے ہیں، ہندو مسلمان ہوتے ہیں، سکھ مسلمان ہوتے ہیں، مگر یہودی کبھی 100 میں سے 1، 100 میں سے 2، 100 میں سے 3، اس سے آگے ان مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ بھی 3 اور 2 جو ہیں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک کبھی مسلمان ہوتا ہے اگر وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ اپنے دین کو سمجھ جاتا ہے، تو پھر وہ اس دین پر آتا ہے، پھر اس دین کو قرآن کو سمجھتا ہے۔ پھر ان کی میں ہسٹری پڑھتی ہوں تو کس طریقے سے وہ مسلمان ہوتے ہیں، نہیں تو اس کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، تم دیکھو گے، یعنی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّهُمْ، یہودیوں کے بارے میں بتایا، اور یہاں ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، جلدی تم دیکھو گے جو نزدیک کے تمہارے، مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ، تو نزدیک ہے تم کو دوستی پر یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ان لوگوں کے ساتھ۔ تم دیکھو گے، یہ کن لوگوں کے بتایا، یہ جو عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو، تو تم دیکھو گے جو نزدیک ہے تمہارے دوستی کے لیے یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ الذین، وہ لوگ کہتے ہیں انا نصارا، ہم عیسائی ہیں، تو یہ خود کہتے ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ یہود کے ساتھ دوستانہ نہ کرو، یہودیوں کے ساتھ آنا جانا نہ کرو، یہودیوں کے ساتھ تم میل ملاپ نہ رکھو، ان کے ساتھ نزدیک نہ جاؤ، یہ بہت تمہارے دشمن ہیں، یہ مسلمان کے سخت دشمن ہیں، دنیا میں جو سخت دشمن ہے مسلمان کا وہ یہودی ہے، اور وہ لوگ جو نزدیک ہیں دوستی کے، وہ لوگ ان لوگوں کے جو ایمان لائے مسلمانوں کے نزدیک ہیں وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہم عیسائی ہیں۔ ذالک بأن منہم، اس طرح بے شک یہ قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون، اس طرح بے شک یہ ان کے عالم اور درویش، ان کے عالم اور درویش ان کو کہتے ہیں جو فنافلہ ہو جاتے ہیں، جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بے شک یہ تکبر نہیں کرتے، یہ تکبر نہیں کرتے اس پر کہ ہم بہت عبادت کرتے ہیں، یا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یا ان عالم میں یہ ان پر تکبر نہیں کرتے، یا ہم مسلمانوں کے نزدیک اس پر وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جس وقت سنتے ہیں، ما انزل، جو نازل کی، للرسول، رسول کی طرف، ترى اعینہم، تم دیکھو گے کہ بہتے ہیں آنسو ان کی آنکھوں سے، مما عرفوا، یہ پہچانتے ہیں، من الحق، کے حق کو۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ حبشہ کی طرف مسلمان گئے تھے، اور وہاں مسلمانوں پر بہت زیادہ کافروں نے، پھر مکے کے کافر بھی چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو نکال دو، ان کو مار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 11 آدمی بھجوائے تھے اس میں ہجرت میں حبشہ کی طرف، جس میں 2 عورتیں تھیں اور میرا خیال اس طرح 9 مرد تھے، تو بھجوائے تھے حبشہ کی طرف، اور اپنا خطاب اس کو لکھ کے دیا تھا کاغذ اس کو، اور جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ تم آؤ میرے دربار میں، اور تم ان کو بلایا، کیونکہ کافر بھی گئی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فساد کے لیے آئے ہو، ان کو نکال دو، اس کو یہ کرو وہ کرو، انہوں نے کہا تھا۔ مگر حبشہ کے وہ جو سربراہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، یا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم بھی ایسے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم جھگڑا کرتے تھے، اور 20 سال 120 سال ہماری جنگ رہتی تھی، مگر ہمارے اندر ایک خدا کا بندہ آیا، اور اس نے، اس کا کیا نام ہے، اس نے کہا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پہلے اس کے کوئی دعویٰ کیا تھا پیغمبری کا اس کے کسی آباء و اجداد نے، انہوں نے کہا نہیں، اس کے بعد اس نے کہا نہیں وہ ہے، اس نے کہا کیا کلام لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سناتے ہیں تم کو، تو انہوں نے سورۃ مریم ان کو سنائی، تو سورۃ مریم میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مریم کی پیدائش ہے، تو انہوں نے جب سنی تو وہ پڑھ رہے تھے اور یہ رو رہے تھے،
مما عرفوچ وہ پہچان گئے من الحق کہ یہ حق کی، یقولون اور انہوں نے کہا اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں لکھ لیں ان گواہوں کے ساتھ۔ اسی وقت اس نے کہا کہ اے اللہ ہمارے رب، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں لکھ دے، اے اللہ ہمیں لکھ دے، یہ گواہ جو مکے سے آئی ہیں یہ جو لوگ، ہمیں ان کے ساتھ گواہ لکھتے، ہم ہم ایمان لائے تمہارے پیغمبر پر۔ تو پھر انہوں نے ان کو تحفے تحائف بھی دیے تھے، یہ ان کے بارے میں یہ آیات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد